السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد زمران بزنس والا ہے اور میں ریحان کالج کے لیول 1 کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا تعلق چترال سے ہے۔ جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں، جب بھی ہم انٹرویو کرتے ہیں اپنے ساتھ کسی نہ کسی معزز مہمان کو ساتھ لاتے ہیں، تو آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں مفتی محتشم علی قادری صاحب، جو کہ ریحان اسکول کوئٹہ کیمپس کے پرنسپل ہیں۔ ہم مفتی محتشم علی قادری صاحب کا بے حد مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور ہمارے ناظرین کے سامنے اپنے لائف جرنی کے بارے میں، اپنے سکسیس کے بارے میں اور جدید ٹیکنالوجی اور اے آئی کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں گے۔ تو مفتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ تھینک یو سو مچ مسٹر زعفران بزنس والے، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں مفتی صاحب۔ جی الحمد للہ، اللہ پاک کا شکر ہے، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ مفتی صاحب، ویسے تو آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن ہمارے ناظرین کو آپ اپنا مختصر سا تعارف دیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید النبی المرسلین۔ Myself Mufti Mohsen Ali Qadri from Quetta. I'm basically from Quetta. Now I'm principal at Rehan School, Alhamdulillah. بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے دینی اور تعلیمی سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ دینی اور تعلیمی سفر کا آغاز ہمارا ہوا تھا جب میں 5th میں نے کر لی تھی، اس کے بعد پھر میں حفظ کی طرف آیا تھا، تو پھر وہاں سے جو ہے وہ باقاعدہ الحمدللہ حفظ کا اور ٹیکنالوجی کا سسٹم چل پڑا تھا۔ بہت بہترین۔ مفتی صاحب، آپ کی زندگی میں کن اساتذہ اور کن اہم شخصیات نے سب سے زیادہ اثر ڈالا؟ تمام اساتذہ نے ہی اپنے حساب سے مختلف اثر ڈالا۔ تمام کے اثرات مختلف ہوتے ہیں، کوئی کس طرح سے اثر ڈال دیتا ہے، کوئی کس طرح سے، کوئی کس طرح سے، تو فضول قسم کا کوئی استاد ملا نہیں، تو سب نے ہی اثر ڈالا ہے، سب کا اثر مختلف ہے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ جو جہاں جس طرح کا بھی استاد ملا، اچھا تھا، بہتر تھا، کچھ نہ کچھ سکھا کے گیا۔ احسان ہے اس کا، اللہ اس کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ مفتی صاحب، آپ کی زندگی کا ایسا کون سا تجربہ ہے جس نے آپ کی سوچ کو سب سے زیادہ بدل دیا؟ سوچ بھی مختلف انداز سے بدلی گئی، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی قسم کی ہماری سوچ ہے، ہماری سوچ میں بھی تغیر ہے۔ تو ہر استاد نے جس طرح سے چاہا تو ہم ویسے نہیں بدلے، اس کو ہم نے پہلے پرکھا کہ بدلنا چاہیے یا نہیں بدلنا چاہیے، تو اس طریقے سے پھر ہم نے اس کو تھوڑا پلس مائنس نشیب و فراز کے ساتھ ہم چلتے گئے۔ سب نے ہی کچھ نہ کچھ حصہ ڈالا ہے، تو ہم جو ہے وہ مجموعہ ہیں، کسی ایک کا اس میں ایسا بھی نہیں کہ 100% ہو اور کوئی ایسا بھی نہیں کہ جس کا 0% بھی نہ ہو، تو سب کا مکس ہے اور الحمدللہ چل رہا ہے۔ بہت بہترین، ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، اگر کوئی نوجوان دین کی طرف آتا ہے یا آنا چاہتا ہے تو اسے کہاں سے آغاز کرنا چاہیے؟ دیکھیں، دین کی تفصیل ڈیفرنٹ ہے، اب تو حدیث کی تفصیل بھی ڈیفرنٹ ہے، قرآن کی بھی تفصیل ڈیفرنٹ ہے نا، سب کا اپنا اپنا قرآن ہے، اپنی اپنی حدیثیں ہیں، اپنی اپنی آیتیں ہیں نا، تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ جانا کس طرف چاہتا ہے، یا اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کس طرف ہے، کس تھاٹ کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، کس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، یا ان کے آس پاس کس تھاٹ پہ عمل کرنے والے موجود ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی ان کی جیسی تعلیمات ہیں اس کو وہی آبزرو کرنا پڑے گا، پھر انہیں کو اپنے اندر ایبزارب بھی کرنا پڑے گا۔ تو اس کا بندہ کیا کہے، ہاں نیٹ پہ اگر ڈائریکٹ چلا جائے گا تو ڈیفینیٹلی وہ پھر دین تک نہیں پہنچ پائے گا نا، کیونکہ دین ہم دینداروں سے لیں تو زیادہ فائدہ مند ہے، نہیں تو اگر ہم جیسے ہم ڈاکٹر کا اگر کوئی مشورہ لینا ہو تو ہم کسی نائی سے، موچی سے، کسائی سے نہیں لیں گے، یار بتاؤ میں نے کون سی دوائی کھانی ہے۔ یا اگر گھر بنانا ہوگا تو ڈیفینیٹلی میں کسی ماہر ٹھیکیدار مستری کو پکڑوں گا، یار مجھے بتاؤ کیا ہے، کیسے ہے، کیا نہیں ہے۔ تو فیلڈ کا بندہ اگر ہوگا تو کام اچھا رہے گا،
تو اسی طرح سے جس بھی فیلڈ میں اگر جانا چاہے وہ اسپرچول کی ہو، اسلامک ہو، یا وٹ ایور جو بھی ہو، اگر اس فیلڈ کا ماہر سے رابطہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ہمیں اچھے انداز سے گائیڈ کرے گا، اور اس کا جو روڈ میپ ہوگا، جیسے بھی ہم اے آئی کی بات اگر کریں تو اگر ہم سر ریحان کو فالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم کافی آگے چلے جائیں گے، کافی آگے نہیں بلکہ بہت زیادہ ہی آگے چلے جائیں گے۔ وائی ناٹ؟ لیکن اگر میں نے بات اے آئی کی کرنی ہو اور رابطہ میں کسی عالم صاحب سے کر رہا ہوں جن کا اے آئی سے لینا دینا ہی نہ ہو، تو وہ پھر پتہ نہیں چلے گی۔ ایسے ہی جیسے آپ کسی اندھے ڈرائیور کے پیچھے بیٹھ جاؤ اور مجھے کہو یار مجھے جو ہے نا پہاڑی علاقے میں لے جاؤ یا کھائی والے علاقوں سے گزار کے لے جاؤ، تو وہ بیچارہ تو شاید بچ بھی جائے لیکن پیچھے والوں کو نہیں بچائے گا۔ تو ماہر کی بالکل فرق پڑتا ہے۔ تو ایسے اس کی مثال ہے، ہمارے ہاں سبی ہے، میں کوئٹہ کا ہوں نا، تو ہمارے یہاں اچھا، سبی ہے، تو سبی کا جو علاقہ ہے، راستہ ہے پورا کھائیوں والا ہے، یعنی ایک سیکنڈ بھی اگر آپ کی نظر یہاں وہاں ہوئی تو آپ ڈیفینیٹلی سیدھا کئی کلومیٹر کی کھائیوں میں گر جائیں گے۔ اس کی مثال ہمارے علماء یہاں یہ دیتے ہیں کہ ایسے جیسے جو ہے نا کسی اندھے کو کہنا ہے یار مجھے سبی لے جا، تو جو ہے نا وہ بچنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی اس کے اندر۔ تو ماہر کو پکڑیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا، اور چاہے چیٹ جی پی ٹی ہے ہمارے پاس، گوگل ہے اور بہت سے ٹولز ہیں ہمارے پاس، لیکن اب میں چیٹ جی پی ٹی سے تو کہہ کے یہ تو نہیں کر سکتا یار میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، چلو مجھے بتاؤ میں ٹانگ میں سریے کیسے ڈالوں، یا اس کے اندر جو ہے نا میں وہ کیسے لگاؤں، کیا کہتے ہیں یہ نٹ کیسے لگاؤں، سوراخ کیسے کروں۔ تو ایکسپرٹ کی تو حاجت ہر وقت موجود ہے۔ تو جو بھی اسلامی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، اسلامک وے میں آنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنا اسکول آف تھاٹ کرے کہ بھی میں نے جانا کس طرف ہے، کیونکہ تھاٹس ہمارے پاس بہت سارے ہیں نا، تو جو جس طرف جانا چاہتا ہے جائے، ان کو جی، پڑھے، سیکھے، سمجھے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، آج جی جی، حکم حکم۔ کل کھو دیتے ہیں آدھی لگ بھگ۔ آپ کی نا آواز کٹ گئی تھی بیچ میں، کوشچن اسٹارٹنگ سے آواز کٹ گئی تھی، ریپیٹ کیجیے گا پلیز۔ میں کہہ رہا ہوں آج کے نوجوان میں صبر اور برداشت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے آج کل کے نوجوان صبر اور برداشت بھول چکے اور ہمیشہ غصہ والا مائنڈ، تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، تو ان پر یہ برداشت کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، ہر چیز نا ایکسپیرینس سے آ جاتی ہے نا، تو بالکل ایکسپیرینس لیں، ایکسپیرینس کریں، اور آج کل کی جو جوان ہیں بالکل آپ سے ہی فرما رہے ہیں کہ غصے کے تیز، اور جو ہے کیونکہ دیکھیں ذمہ داری نہیں ہے نا، جب بندے کے بالکل شولڈرز پہ ذمہ داری آتی ہے پھر وہ تھوڑا سا انسان کا بچہ بننا شروع کرتا ہے، وہ شروع سے ہی وہ نہیں ہوتا اس پیڑھی پہ، تو جب تک وہ ذمہ داری کے اس میں نہیں آئے گا تب تک وہ ایسے ہی بے روی کا شکار رہے گا، تو اس کو ہم سمجھا نہیں سکتے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ یہاں ایک کہاوت ہے کہ جب سر دیوار سے ٹکراتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ دیوار ہے نا، تو سر جب اس کا ٹکرائے گا یہاں وہاں سے خود ہی وہ سنبھل جائے گا۔ الفاظ کا ضیاع ہے ویسے کسی کو سمجھانا کہ یار آپ انسان کے بچے بن جاؤ، جبکہ اس پہ رسپانسبلٹیز کا بوجھ نہ ہو۔ جب رسپانسبلٹیز آتی ہیں تو وہ خود جو ہے نا، جب پھر بندہ جو ہے نا پیرنٹس کے لیے یا بچوں کے لیے وہاں اپنا سر بھی رکھتا ہے جہاں کبھی اس نے پاؤں بھی نہ رکھا ہو، تو یہ چیزیں پھر تبھی آتی ہیں جب رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں۔ مفتی صاحب، نوجوان اپنے وقت کو ضائع ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ کیونکہ آج کل ہم یہی کرتے ہیں، موبائل اٹھا کے ریل اسکرول کرتے رہتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، تو آپ کیا کیسے ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی اپنا وقت ضائع مت کریں؟ دیکھیں، وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، تو بہت بڑی وقت کا ضیاع تو ہر نعمت کا ضیاع ہے، کیونکہ جب وقت ضائع ہو رہا ہے تو ہر اللہ جنہوں نے باقی نعمتیں دی ہیں ان کا صحیح سے استعمال ہی نہیں ہوتا نا، کیونکہ ہم وقت کو ہی ضائع کر رہے ہیں۔ تو وقت کا سمپل یہ ہے کہ آپ اپنا روڈ میپ طے کریں نا، کہ آپ نے جانا کیا ہے، آپ نے اچیو کیا کرنا ہے، آپ نے گول کیا کرنا ہے۔ دیکھیں، ہم جانور تو نہیں ہے نا کہ ہم اٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، سو جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، چلو بھی ختم، ایسے نہیں ہے نا، ہمارے ساتھ اور بھی بہت سے معاملات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کی ذمہ داری کو فوکس کر کے ایک روڈ میپ بنایا جائے کہ یار میں نے اگلے 2 سال تک کہاں پہنچنا ہے، یا 2 سال تو دور کی بات ہے، ہفتے ہفتے کی بات کی جائے، ہفتے ہفتے کی بات کی جائے، ہفتے ہفتے کی بات کی جائے کہ نا
اب جب میں آتا ہوں ہفتے ہفتے کی بات کی جائے کہ یار ایک ہفتے بعد میں نے کہاں پہنچنا ہے، اور ایک دن بعد میں نے کہاں پہنچنا ہے، 3 دن بعد میں نے کہاں پہنچنا ہے. اگر وہ وہاں پر نہیں پہنچا تو وہ پھر فالو اپ کرے، یار میرا کہاں میرے مسئلہ ہو گیا، کہاں مسائل ہو گیا، کہاں جو ہے نا چیزیں صحیح نہیں چل پڑی. تو یہ چیزیں ہم تو ایسے بات کرتے ہیں نا مختلف. آپ بھی کوشچن آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ سے بھی کیا ہوگا کہ 10 سال بعد آپ کہاں ہوں گے، یا 5 سال کے بعد جی آپ کہاں ہوں گے، یا 20 سال کے بعد آپ کہاں ہوں گے. ہم کور میں ہوں گے، ٹھیک ہے، 20 سال کے بعد. تو اس کو تھوڑا سا نا چھوٹا کر لیا جائے، اور اپنا جو گول ہے، ویژن ہے، اس کو ڈے بائی ڈے یا کوارٹرلی یا 3 ڈے ویکلی جو ہے نا بنایا جائے. پھر اس پہ فوکس کیا جائے، ہاں بھی میرے اندر امپرومنٹ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. جیسے کہ میرا بیسک گول ہے کہ منیمم 1% آپ نے خود کو بہتر کرنا ہے ڈیلی. ڈیلی بالکل آپ نے 1% خود کو ڈیلی کرنا ہے، تو 100 ڈیز میں آپ 100% جو ہے نا وہ امپروو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور پورے سال میں آپ جو ہے 300% سے زیادہ اچھے ہو جائیں گے. تو یہ کافی اچھی اچیومنٹ ہوتی ہے. تو ڈے بائی ڈے کو اپنے نا ڈے بائی ڈے والا ورڈ یا 3 ڈیز والا ورڈ یوز کریے کہ بھی میں نا ہفتے بعد کہاں ہوں گا، 3 دن بعد کہاں ہوں گا، دن میں کہاں ہوں گا، یا 8 گھنٹے بعد کہاں ہوں گا. تو اچھا چیک اینڈ بیلنس ہو سکتا ہے اور اچھی امپروومنٹ آ سکتی ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. والدین اپنے بچوں کو اے آئی اور سوشل میڈیا کے مثبت استعمال کی تربیت کیسے دے سکتے ہیں؟ خود کر کے. والدین جو کرتے ہیں بچہ ان کو اڈاپٹ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ والد نماز نہ پڑھتا ہو، بچے پہ ڈنڈا اٹھایا ہوا چلو نماز پڑھو، تو وہ بھی نہیں پڑھے گا. گھر سے نکل جائے گا، باہر گھوم پھر کے آ جائے گا، مسجد میں نہیں جائے گا. اگر گھر کا جو ماحول ہوتا ہے بچہ اس کو اڈاپٹ کرتا ہے. تو اسی لیے ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو اے سی سی ایل کے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے، اپنے پیرنٹس کو بھی پڑھانا ہے، پیرنٹس کو بھی سمجھانا ہے ہمارے یہ ٹاسک ہیں، یہ ٹولس ہیں، یہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں. کیونکہ گھر کی گیدرنگ ہو جائے گی، گھر کا ماحول ہو جائے گا، تو پیرنٹس کو بھی نظر رکھنے میں مدد ملے گی. ہاں بھی میرا بچہ کر کے آ رہا ہے، اس میں کتنی امپروومنٹ آ رہی ہے، کتنی کریٹیوٹی آ رہی ہے. تو والدین خود ویسا بن جائیں، بچے خود ویسا بن جائیں گے. یہ بول چال سے کچھ نہیں ہوتا، اپنا نا کردار دکھانا پڑتا ہے بھی میرا کردار یہ ہے، ایسے ہوں تو پھر لوگ اس کو فالو کر لیتے ہیں. نہیں تو بچے جو ہے نا وہ سننے والے معاملات میں نہیں آتے، دکھائیں گے تب وہ مان جائیں گے. بالکل. سب آن لائن ورک اور فری لانسنگ کے بارے میں آپ نوجوانوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ آسان ارننگ ہے، اور خواری نہیں ہے، کھجل نہیں ہے، کوئی بزنس پلاننگ نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا خرچہ نہیں چاہیے. جسٹ آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہو، اور اینڈرائڈ ڈیوائس ہو یا پھر کروم بک ہو یا لیپ ٹاپ ہو، وٹ ایور کچھ بھی ہو جس پہ نیٹ کنیکٹ ہو سکتا ہو، آپ اس پہ آئیں، اپنا جو کام ہے وہ لوگوں کو دکھائیں، اپنے سروسز پیش کریں، اور اس کو ایز اے بزنس لیں. لوگ آتے ہیں نا یہاں پہ، اسٹوڈنٹس بھی بہت سے ہیں جو کئی مہینے بعد جو ہے جب ان کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں آ رہا ہوتا یا ویسا فائدہ نہیں آ رہا ہوتا جس کو وہ فائدہ سمجھ رہے ہوتے، تو پھر وہ کہتے ہیں جی بھی ہمیں یہاں پہ فائدہ نہیں ہو رہا تو چلو چلتے ہیں. تو بیسیکلی ہوتا یہ کہ انہوں نے اس کو ایز اے بزنس لیا ہی نہیں. اب ہم بازار میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں صبح سے شام تک دکان کھلی ہے، چاہے کوئی گاہک ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے، اب جیسے اگر ہم کسی ہفتہ بازار اتوار بازار میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو سبزی والا ہے وہ اس نے یا تو مائک لگایا ہوتا ہے، آج کل ٹیکنالوجی آ گئی ہے نا، مائک بالکل لگایا ہوتا ہے کہ 10 روپے کلو، 15 روپے کلو، 20 روپے کلو. یا پھر جس کے پاس مائک نہیں ہوتا وہ خود ہی بول رہا ہوتا ہے، ہاں بھی 10 روپے، 10 روپے، 10 روپے، فلاں گلاس 10 روپے، فلاں چیز 50 روپے، فلاں چیز 100 روپے. تو یہ مارکیٹنگ ہے نا، یہ آپ نے بزنس میں ہر وقت کرنی پڑتی. تو آپ اگر سوشل میڈیا کی فیلڈ میں آ رہے ہیں، فری لانسنگ کی فیلڈ میں آ رہے ہیں، تو آپ اس کو ٹائم کتنا دے رہے ہیں، آپ کتنے گھنٹے اس پہ ایکٹیو ہیں، آپ کتنی پوسٹ پہ رد عمل دے رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، کامنٹ کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، لنکس بنا رہے ہیں. لنکس نہیں بناتے نا لوگ، سوشل میڈیا کی فیلڈ جی میں تو آ گئے، تصویریں بنانی آ گئی. جیسے آپ ہیں ماشاءاللہ لیول 1 کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو جی سانگز بنانا آ گئے ہیں، آڈیو آپ ہر قسم کی بنا سکتے ہیں، بالکل ویڈیوز ویژولز کسی طرح کے بھی آپ بنا سکتے ہیں، لوگوز، تصویریں، بکس، کسی بھی قسم کا ریٹرن کام آپ جو ہے آپ پکچر میں بنا سکتے ہیں نا. لیکن اب یہ ہے کہ بالکل آپ کے پاس کیا نہیں ہے، آپ کے پاس لنکس نہیں ہے کہ آپ بیچیں کس کو. اور بالکل اگر یہی 2-3 مہینے تک آپ کے لنکس نہیں رہے تو پھر آپ بھی چلے جاؤ گے. سامران بھائی جو ہے نا وہ پھر کہیں گے یار میں 4